نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین، اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رہیں، آمین۔ دوستوں، آپ لوگوں کا ہوسٹ، آپ لوگوں کا بڑا بھائی فیاض ٹاگو ٹی وی کی جانب سے ایک نئی اور مختصر ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ دوستو، حسب روایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوشش ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے ہم لوگ سیکھیں، بڑھیں، کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہمیں ملیں، اچھی باتیں سب کے ساتھ شیئر کریں، خود بھی سیکھیں، سب کو بتائیں، کسی بھی سورس سے ہو، چاہے آپ بھی یوٹیوب چینل پہ آئیں، چینل کھولیں، اچھی باتوں کی تشہیر کریں۔ یہ چیزیں دوستو یہ کام آئیں گی، آپ کو فائدہ دیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کاموں والا بنائے، آمین۔ دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے، قیامت کے دن کے لیے قابل رشک بن جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عمل بتایا اس حدیث شریف میں کہ بھئی کس عمل کے ذریعے سے آپ لوگ قیامت کے دن قابل رشک بن سکتے ہیں۔ قابل رشک مطلب کہ ایسا اپنے آپ کو بنائیں کہ قیامت کے دن آپ رشک محسوس کریں، لوگ آپ پہ رشک کریں، آپ پہ فخر کریں، آپ کے والدین آپ پہ فخر کریں، آپ کے بہن بھائی آپ پہ پراؤڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے اور ایسا لوگوں والا بنائے کہ ہم لوگ اسی طریقے سے قابل رشک بن جائیں، اچھے اعمال کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہیں۔ دوستو، تو اس بارے میں دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن بہت سے انبیاء علیہ السلام اور شہداء ان کے خاص مقام قرب کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، سن لیا آپ نے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتلا دیجئے کہ وہ کون بندے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتہ اور قرابت کے اور بغیر کسی مالی لین دین کے روح خداوندی کی وجہ سے باہم محبت کی ہو۔ پس قسم ہے اللہ کی ان کے چہرے پر قیامت کے دن نورانی، یعنی ان کے چہرے جو ہوں گے قیامت کے دن جو ہوں گے وہ نورانی ہوں گے۔ یعنی کہ اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ قسم ہے خدا کی، ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے، بلکہ سراسر نور ہوں گے۔ دوستو، اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، وہ لوگ نور کے ممبروں پہ بھی ہوں گے، اور عام انسانوں کو جس وقت خوف و ہراس ہوگا، جس طرح کے عام جو گناہ گار نافرمان لوگ ہوں گے وہ خوف میں ہوں گے، ہراس میں ہوں گے، ڈر ہوگا ان کو، ایک عجیب سے وہ دوستو ایک بہت زیادہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کریں گے اور ان کو بہت زیادہ دکھ ہوگا، لیکن کیا کر سکیں گے، پھر تو کچھ نہیں ہوگا، یہی کرنے کا وقت ہے تو یہی وقت ہے۔ یہ ایک امتحان ہے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، سچا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت خوشی نصیب فرمائے اور اس کی آگاہی نصیب فرمائے تاکہ اس کو ہم سمجھ لیں، آمین۔ اس وقت وہ بے خوف اور مطمئن ہوں گے، وہ لوگ جو کہ ممبروں پہ ہوں گے، یہی لوگ وہ بے خوف بھی ہوں گے اور they will be totally satisfied there، یعنی کہ وہ ہر قسم کے دکھ درد سے، ہر قسم کے خوف سے، ہر قسم کی اریٹیشن سے اور ہر قسم کے مطلب کہ جو ہے نا وہ یعنی کہ کمزوریوں سے، ہر قسم کی یعنی کہ ان کے دل میں خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، وہ بے خوف ہوں گے اور اطمینان سیٹسفائیڈ ہوں گے۔ اور جس وقت عام انسان مبتلا غم ہوں گے، یعنی کہ عام لوگ جو ہوں گے، جو ادر باڈیز ہوں گی دوستو، سب لوگ اپنے غم میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے، بہت زیادہ پریشان ہوں گے، وہ اس وقت بے غم ہوں گے۔ سبحان اللہ، وہ لوگ اس وقت بے غم ہوں گے، تو پھر کیوں نہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، وہ کس طرح پاسبل ہوگا؟ تو اس موقع پر آپ نے یہ آیت پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ، الا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے دوست اور اس سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں ان کو خوف و غم نہ ہوگا۔ یعنی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی معلوم ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے دوست اور اس سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں ان کو، یعنی کہ جو اللہ کے دوست ہیں اس دنیا میں،
دوست اللہ کے وہی کہلاتے ہیں جو کہ اللہ کے فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے قریب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور دھوکے میں نہیں آ رہے، شیطان کے دھوکے میں نہیں آ رہے۔ دوستو شیطان بہت بڑا ظالم ہے، گناہوں میں ہمیں ڈال رہا ہے دوستو، نظر کے گناہوں میں، سننے کے گناہوں میں، سونگنے کے گناہوں میں دوستو، اور منہ سے زبان سے غلط کہنے میں، پکڑنے میں، چلنے میں بہت سخت دشمن ہمارا بنا ہوا ہے۔ تو جب ان چیزوں سے یہ دور ہوگا تو یہ اللہ کا فرمانبردار بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں بھی شامل ہوگا اور ان کو خوف و غم نہ ہوگا۔ دوستو سنن ابی داؤد 35-27 میں اس حدیث کا حوالہ ہے۔ تو ان لوگوں پر پھر نہ خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ ان کو کوئی ڈر ہوگا، نہ بلکہ ٹوٹلی سیٹسفائیڈ ہوں گے جو فرما بردار ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پیاری حدیث میں ان لوگوں کو قابلش قرار دیا ہے کہ جو ایسے لوگ، یہ لوگ پراؤڈڈ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں، ان پراؤڈڈ لوگوں میں شامل فرمائے۔ دوستو وقت کو ضائع مت کریں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں، ویڈیو کو فل واچ یہ کریں تاکہ فل سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، دینی مجالس میں بیٹھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ جڑنا، اچھے لوگوں سے اخلاق سیکھنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا، ان سے کچھ سیکھنا، اور دوستو صحیح باتوں کو تشہیر کرنا والا بنائے۔ دوستو جب اس طرح کریں گے انشاءاللہ اچھی باتوں کو آگے پھیلائیں گے، اچھی باتوں کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ تو دوستو جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں، آپ سب لوگوں کی ڈھیر ساری دعاؤں میں اجازت چاہوں گا اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اب تک اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ۔